قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسنوا اخلاقکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسنوا اخلاقکم، اپنے آپ کو اچھے اخلاق کے ساتھ مزین کرو۔ آپ سمجھیں گے، سوچیں گے اچھے اخلاق ہے کیا، آخر ان کی بنیاد کیا ہے، وہ کیا چیز ہے جو ہمیں اپنانا چاہیے؟ تو میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان باتوں کو کھول کے سمجھا دیا کہ اچھے اخلاق کیا چیز ہیں۔ ایک اچھے مسلمان کی پہچان یہ ہے، اچھے باکردار انسان کی پہچان یہ ہے، اعلیٰ اخلاق والے شخص کی پہچان یہ ہے جس کی زبان، ہاتھ، قول اور فعل سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو، یہ کامل مومن ہے، یہ اچھے اخلاق والا ہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا کہ مسلمان تو ہے ہی وہی جس کے اخلاق اچھے ہوں، مسلمان تو ہے ہی وہی جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ تو ایک سوال ذہن میں آئے گا کہ جس کے اخلاق اچھے نہ ہوں، مطلب یہ ہے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو اس کا جواب اکابرین نے یہ دیا، تو اس کی مثال ایسے ہی سمجھے جیسے ایک بندہ لاکھوں کا مالک ہے اور ایک بندے کے پاس 100 روپیہ ہے، تو ہم 100 روپے والے کو مالدار نہیں سمجھتے، لاکھوں روپے جس کے پاس ہے اس کو مالدار کہتے ہیں۔ فقہ کا ایک قاعدہ ہے، للاکثر حکم الکل، جس کے پاس جو چیز اکثر ہو، جو کام اکثر ہو تو اس پہ کل کا حکم لگا دیتے ہیں۔ جس کے پاس کافی سارا مال ہو تو اس کو مالدار کہہ دیتے ہیں، اور جس کے پاس کچھ نہ ہو، قلیل مقدار میں ہو، فرمایا فقہ کا یہ بھی قاعدہ ہے، القلیل کالمعدوم، تھوڑا تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو گویا کہ جو بندہ اخلاق سے آری ہو، گویا کہ وہ جیسے جس بندے کے پاس 100 روپیہ ہے وہ مالدار کہلانے کا حقدار نہیں، اسی طرح جس کے پاس اخلاق کی بہت کمی ہے گویا کہ وہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہی نہیں۔ اتنی کم مقدار میں اس کے پاس اخلاق ہے، گویا کہ وہ مسلمان ہی نہیں، مطلب یہ ہے کہ اس کے اچھے اخلاق ہی نہیں ہیں۔ جس کے اچھے اخلاق نہیں، گویا کہ وہ اچھا اور کامل مسلمان نہیں۔ اور کامل مسلمان کی پہچان یہ بتائی جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہیں تو وہ بندہ کامل نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، بڑی متقی اور پرہیزگار عورت تھی، مگر بلی نے کوئی گھر میں نقصان کر دیا۔ اس نے بلی کو پکڑ لیا اور باندھ دیا، اسے پیاسا اور بھوکا رکھا۔ میرے پروردگار کو یہ بات اس کی پسند نہ آئی۔ میرے پروردگار نے ایک عجیب انداز اختیار فرمایا کہ اپنی مخلوق میں سے ایک حقیر سی چیز بلی، اس کو ایذا پہنچائی ایک عورت نے، تو میرے پروردگار سے یہ برداشت نہ ہوا، اس متقی عورت کو جہنم کے اندر تو پھینک دیا، جنت اس کے مقدر سے چھین لی۔ تو گویا کہ آپ یہ سمجھیں کہ اگر ایک بلی کو تکلیف دینے پہ میرا پروردگار جہنم عطا کر دیتا ہے، جنت چھین لیتا ہے، تو بتائیں کہ ایک بندہ مسلمان ہو، اشرف المخلوقات میں سے ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہو، اور بندہ اس کو تکلیف پہنچائے، اور پھر بندہ یہ سوچے کہ میں جنت کے اندر چلا جاؤں گا، ایسی ناممکن بات ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں، اور فافضلها، ان میں سے افضل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، ان سے بہتر شعبہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ وَأَدْنَاهَا، اور سب سے جو ادنا شعبہ ہے وَإِمَاتَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، وَإِمَاتَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ،
راستے سے نقصان دہ چیز کو ہٹا دینا یہ اس کا ادنا شعبہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک گناہ گار شخص تھا، بہت ہی بدبخت شخص تھا، لیکن وہ راستے میں جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک درخت ہے جس کی ٹہنیاں باہر لٹکی ہوئی ہیں اور لوگوں کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے۔ اس بندے نے اس ٹہنیوں کو کاٹ کے پھینک دیا تاکہ لوگوں کو تکلیف سے بچایا جائے۔ میرے پروردگار کو یہ بات اتنی پسند آئی، میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَشَكَرَ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ، میرے پروردگار نے اس بندے کی ادا کو پسند کر لیا، اس بات کو قبول فرما لیا اور اس بندے کی مغفرت کر دی اور اس بندے کو جنت کا وارث بنا دیا۔ اس لیے کسی نے کہا مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے جے کچھ ڈھیندا، دل کسے دا نہ ڈھاویں، رب دلاں وچ رہندا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔